بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبریں ہیں اور تینوں خبریں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی خبر، پاک فوج نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور یہ اعلان امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے ہے، اور اعلان کیا ہے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ دوسری خبر، ایک خواہش کا اظہار کیا گیا ہے آرمی چیف کی، اور یہ خواہش کس کے حوالے سے ہے یہ بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر آخر میں رائے صاحب، لندن سے بھی ایک میرے پاس خبر ہے جو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، پاک فوج کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، اس کا تعلق اس تمام سیاسی منظرنامے سے ہے جو پچھلے 2 ماہ سے ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر امپورٹڈ حکومت کا آنا، جو کردار تھے، اس کے حوالے سے عمران خان نے باقاعدہ ایک جو مراسلہ تھا اس کی حقیقت قوم کے سامنے رکھی۔ اب ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بھی ہوئی، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد دفعہ یہ بات بھی کہی۔ اب جو بیان جاری کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی میں شرکاء کو بتایا گیا کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی میں شرکاء کو مفصل انداز میں بتایا گیا کہ بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے جو رپورٹ اس پہ پیش کی گئی ہے، تمام سروس چیف وہاں پہ موجود تھے اس میٹنگ میں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں بہت واضح اور مفصل انداز میں شرکاء کو بریف کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو زبان استعمال، جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اس میں سازش اور مداخلت کے لفظ ہمیشہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ وہاں سے جواب بھی گیا، اور یہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن شواہد نہیں ملے۔ رائے صاحب، ٹائمنگ کو دیکھا جائے، اس کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیوں اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اتنے عرصے بعد؟ حالانکہ اس کے آپ نے دیکھا تھا کہ جو بریفنگ ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کی 2، اور پھر اس کے بعد پریس ریلیزز بھی جاری کی گئی، اور پھر آئی ایس پی آر نے خود اپنی ایک پریس کانفرنس جو میڈیا انٹریکشن تھی اس میں بھی کہا۔ اب دوبارہ سے یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ بار بار شیخ رشید کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شیخ رشید نے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن لوگوں کو سچ بولنا چاہیے، انہوں نے یہ الفاظ کیٹیگوریکلی استعمال کیے ہیں۔ جی دیکھیں ہاشمی صاحب، اس خبر کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں، تو اس کے بعد سے عوام کا رد عمل کیا ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پر جو ٹویٹر کا پینل ہے اس کے اوپر 5 ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں۔ یہ 5 ایسے ٹرینڈ چل رہے ہیں جن میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اپنی جانب سے، جنرل بابر افتخار نے اپنی جانب سے اینکر کے سوالات کے جوابات دیے، اپنی جانب سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ امریکہ سے جو مراسلہ آیا تھا وہ کوئی سازش نہیں تھی، لیکن اب لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر سے، جنرل بابر افتخار سے، چونکہ ان کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اور براہ راست رسائی جو ہے وہ صرف ٹویٹر ہینڈل تک ہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے، تو ان کو ٹیگ کر کے بہت سے سوالات پوچھ رہے ہیں، اور 5 ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق اور ان کے سٹیٹمنٹ کے متعلق چل رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے یا لوگ اس بات پر قائل نہیں ہیں کہ تمام جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں یا تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں ہاشمی صاحب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت کون سا ایک شخص ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ امریکی مراسلہ ہماری حکومت گرانے کی سازش نہیں تھی، یعنی واحد شخص عمران خان صاحب ہیں جو یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ امریکی مراسلہ میری حکومت گرانے کے لیے سازش نہیں تھا تو پھر اس کے اوپر چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے، اور وہ کمیشن تحقیقات کر لے کہ کیا میری حکومت گرانے کی سازش اس مراسلے کے ذریعے ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس کے بعد
خود جو چیف جسٹس کو یہ سائفر بھیجا گیا وہ خود بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس ہر طرح کے جو وسائل ہیں یعنی تحقیقاتی اداروں کو استعمال کر کے، جس میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملٹری انٹیلیجنس بھی شامل ہو، ISI بھی شامل ہو، سول ایجنسیز بھی شامل ہو، آپ کا دفتر خارجہ بھی شامل ہو، جس کو آپ نے شامل کرنا ہے آپ تحقیقات کر لیں اور یہ بھی ڈٹرمن کر لیں کہ کیا اس کے اندر یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے عمران خان کے خلاف، اور کیا یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے اور اگر کامیاب نہیں ہوگی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو اب جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروا لیں، خان صاحب کی حکومت بھی نہیں ہے، شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں تھی، DGI کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں تھی، جناب باجوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں تھی۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں DGI کا موقف مان لیں، ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں جناب باجوہ کا موقف مان لیں، اس امپورٹڈ حکومت کا موقف مان لیں، تو یہ تمام ادارے جن کے پاس یہ اس وقت سائفر موجود ہے اور خان صاحب ان کو روک نہیں سکتے اس سائفر کو پبلک کرنے سے، اس کو عام کرنے سے، اس سائفر کے جو تمام مندرجات ہیں، یہ سائفر ہمارے جس سفیر نے لکھا اس کا نام سامنے آ گیا، ہمارے سفیر کے ساتھ ڈونلڈ لو نے جو ملاقات کی تھی اس کا نام سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے اب تو کوئی راز نہیں رہا، تو اب پھر ہماری ریاست، ہماری آرمی، DGI جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ وزیر اعظم، یہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی تحقیقات نہیں کرواتے؟ کوئی تو وجہ ہے، یعنی ایک ایسا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے جس نے قوم کو انتشار کا شکار کیا ہوا ہے، قوم اس معاملے پر تقسیم کا شکار ہے، کیونکہ خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ اور بہت بڑی تعداد میں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ 80% سے زائد لوگ ایسے، یعنی خان صاحب کے سپورٹرز کے علاوہ بھی 80% کے قریب باقی لوگوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو خان صاحب کی تھی یہ ایک سازش کے نتیجے میں گری۔ تو جب اس قسم کا بیانیہ لوگ اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ چیف جسٹس کی سربراہی میں آپ ایک کمیشن بنوا دیں؟ پھر آپ کمیشن کیوں نہیں بنواتے؟ آپ کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، یعنی اداروں سے سوالات لوگ کر رہے ہیں، شہباز شریف سے سوالات کر رہے ہیں، چیف جسٹس سے، عدلیہ سے سوالات کر رہے ہیں کہ یہ سائفر آپ کے پاس آ گیا تھا، تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اگر عمران خان یہ سمجھتے کہ ان کا کیس کمزور ہے، اگر عمران خان یہ سمجھتے کہ نہیں یہ سازش نہیں تھی، مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا میرلی یہ کوئی صرف مداخلت تھی، عام سی مداخلت تھی، تو خان صاحب ابھی اپنی حکومت جانے کے بعد بھی کیا چیف جسٹس کو یہ خط لکھتے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں؟ وہ تو کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے ایک نیریٹو بنانے کا بہانہ مل گیا ہے، اس کی تحقیقات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، کیونکہ تحقیقات ہو گئی تو میرا تو پول کھل جائے گا۔ تو خان صاحب تو اس کی تحقیقات سے بھاگتے، لیکن خان صاحب واحد اس وقت پاکستان کے اندر شخصیت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کروائیں، اور پورا نظام کہہ رہا ہے کہ نہیں تحقیقات نہیں کروانی۔ تو جب کسی معاملے کی تحقیقات نہ کروانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہو تو ہمارے ویورز ذرا ہماری رہنمائی کریں کامنٹس کر کے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سازش ہے لیکن آپ تحقیقات نہیں کروانا چاہتے، اس کے باوجود کہ آپ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ تحقیقات نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سازش ہے یہ ثابت ہو جائے گی۔ اب تیسری جو آپ نے بات کی ٹائمنگ کی، دیکھیں پہلے بھی DGI نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اس وقت بھی اس سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ فوج نے خود کہا تھا کہ ہمیں تو سیاسی معاملات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے کسی کو۔ اب اچانک، یعنی اس وقت تو لانگ مارچ بھی نہیں ہو رہا، خان صاحب کے جلسے تو ہو رہے ہیں، خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، لیکن کوئی دھرنا نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے 3-4 دن کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے فوج کے متعلق یا جناب باجوہ کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی گئی، کوئی ایسی بات کہ جس کے اوپر DGI کو ریئیکٹ کرنا پڑے۔ تو پھر آؤٹ آف نو ویئر یہ سٹیٹمنٹ آنا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے دعوت دی گئی ہے لوگوں کو کہ لوگ دوبارہ سے اداروں سے سوالات پوچھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت تو اس کی ٹائمنگ نہ سمجھ آنے والی ہے کہ اس وقت کیا اچانک ضرورت پڑی تھی کہ دوبارہ سے امریکی سائفر کے متعلق بات کی جائے، اور جب یہ پتہ بھی ہو
کہ یہ اب ایک سیاسی ایشو بھی بن چکا ہے، اور یہ بھی پتا ہو کہ اگر ہم اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیں گے تو نون لیگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی یہ جنرل بابر افتخار کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، نون لیگ کا جو مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ہے جس کو مریم نواز ہیڈ کرتی ہیں، وہ کس طرح سے ایکٹیو ہوا ہے اور دھڑا دھڑ ٹویٹ شروع ہو گئے۔ جنرل بابر افتخار کا یہ جو ویڈیو کلپ تھا اس کو شیئر کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور اس کو اپنی فتح قرار دینا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کا یہ بیان سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک طرف فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، دوسری جانب فوج کا یہ بیان مریم نواز اینڈ کمپنی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے پر سوچنا چاہیے ادارے کو، خاص طور پر عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ 5 جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہے ہیں، اس میں سے ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ یہ سازش ہی تھی۔ یہ ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ سازش ہی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے، وہ اس طرح کا آرگومنٹ بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارا جو ایک ادارہ ہے، پاکستان کے اندر صرف ایک ادارہ اب بچا ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ باقی تمام اداروں کو انڈر انفلوئنس کر لیا شریف فیملی نے، اور اب اگر یہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کے متعلق ایک معاشرے کے اندر پرسپشن تھی، تو اس پرسپشن کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ اس قسم کے سٹیٹمنٹ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ عمران خان جانے، یہ امپورٹڈ حکومت جانے، آپ کو اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کے نون لیگ کو سیاسی سکور کرنے کی اپرچونٹی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بات بڑی سمجھ سے بالاتر ہے۔ رائے صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے بائی نہیں کریں گے اور کمپینز چل رہی ہیں، لوگ اپنی جو خیالات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کہا ہے کہ آپ رائے کا اظہار کریں لیکن سچ بولیں۔ شیخ رشید کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ پھر اب یہ جو انہوں نے کہا، جو الفاظ کیٹیگوریکلی استعمال کیے کہ ایک بہت ہی منظم اور زبردست قسم کی محاذ آرائی پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اب یہ بیان بھی آ گیا، ضرورت نہیں تھی جیسے آپ نے بھی کہا، لیکن محاذ آرائی تو ہو رہی ہے۔ محاذ آرائی کہیں گے کہ لوگ سچ بول رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ سچ بولیں لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ دیکھیں، جب پہلی مرتبہ یہ خبر میں نے پڑھی تھی تو اس وقت تو مجھے یہ گمان ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو محاذ آرائی کی بات کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف محاذ آرائی ہو رہی ہے اور یقیناً نہیں ہونی چاہیے، تو میرا گمان یہ تھا کہ وہ مریم نواز کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ میرا گمان تو یہ تھا وہ میاں نواز شریف کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ خواجہ آصف کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ پرویز رشید کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور وہ جاوید لطیف کے متعلق بات کر رہے ہیں، کیونکہ فوج کے خلاف جو منظم محاذ آرائی تھی وہ تو میاں نواز شریف نے کی تھی۔ منظم محاذ آرائی کیا ہوتی ہے؟ منظم محاذ آرائی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ ہر جلسے کے اندر فوجی قیادت، یعنی اب فوجی قیادت چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کا نام لیں اور پھر یہ کہیں کہ میں جنرل باجوہ کے خلاف غداری کا مقدمہ چلاؤں گا۔ پھر یہ کہیں کہ جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے ہمارے خلاف مقدمات بنوائے۔ پھر آپ یہ کہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی آصف علی زرداری یہ کہیں کہ آپ کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ کور کمانڈر پشاور کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں۔ پھر خواجہ آصف یہ کہیں کہ ہماری فوج 48 کی، 65 کی، 71 کی، 84 کی جنگیں ہاری، کارگل کی جنگ ہاری۔ ہماری جو فتوحات ہیں ہماری فوج کی، ان کو شکست میں بدلیں۔ جو منظم کیمپین ہے وہ تو یہ ہوتی ہے، منظم کیمپین وہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایاز صادق اسمبلی کے فلور پر یہ بیان دیں کہ آرمی چیف جب پارلیمنٹ پہنچے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور ان کے اس کلپ کو اٹھا کے بھارت پورا دن ہیڈ لائن میں رکھیں، پورا دن اس کے اوپر بھارت کے تجزیہ کار زہر اگلیں، اور پاکستان کی جو ایک واضح فتح تھی پاک افواج کی، پاک فضائیہ کی، ہماری تینوں مسلح افواج کی، جو کہ بھارت کے اوپر ایک واضح فتح تھی، اس کو شکست میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور بائی دا وے، ہاشمی صاحب، ایک بریفنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہی پوچھا گیا تھا، اب یہ جو آپ نے بات کر دی آرگنائزڈ ایک کیمپین کی، تو ایک بریفنگ میں ان سے ایک سوال کیا گیا تھا بڑا دلچسپ نوعیت کا۔ کوئی اس وقت توقع نہیں کر رہا تھا کہ جنرل باجوہ سے اس قسم کا سوال ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ جنرل باجوہ اس سوال کا یہ جواب دیں گے۔
تو جناب باجوہ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غصہ کب آیا اور آپ کی زندگی کا سب سے تلخ لمحہ کون سا تھا جس کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو میری زندگی کا مشکل ترین لمحہ تھا؟ تو اس پر جنرل باجوہ نے جواب یہ دیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل اور تلخ ترین لمحہ وہ تھا جب ایاز صادق نے یہ بیان دیا کہ جنرل باجوہ پارلیمنٹ پہنچے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں ابھی نندن کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر سے بھی رد عمل تھا اور فوج بھی یہ کہہ رہی تھی کہ حکومت سے کہہ کر ایاز صادق کے خلاف کارروائی کروائی جائے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا لیکن میں اس وقت وہ غصہ پی گیا اور میں نے جمہوریت کے مفاد میں، اپنے پارلیمانی نظام کے مفاد میں، سیاسی مفاد میں ایاز صادق کے خلاف کارروائی نہیں کروائی۔ تو منظم کیمپین اس قسم کی ہوتی ہے جناب۔ پھر اس منظم کیمپین ہوتی ہے جو جاوید لطیف نے کروائی تھی کہ پاکستان نہ کھپے کام، نعرہ لگائیں گے اگر مریم نواز کے خلاف کچھ ہو گیا۔ منظم کیمپین وہ ہوتی ہے جس میں مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل جنرل فیض حمید ایک سٹنگ جنرل کے خلاف سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلواتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک منظم کیمپین۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ اس شریف فیملی کو اقتدار سے دور ہونا پڑا تو اس نے ریاست کو، ریاستی اداروں کو، جنرل باجوہ کو، پوری فوجی قیادت کو بلیک میل کیا اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کی یہ بلیک میلنگ کام بھی کر گئی اور اسی وجہ سے وہ دوبارہ سے اس قوم پر مسلط بھی کر دیے گئے۔ اب جس کیمپین کی یہ اب بات کر رہے ہیں یا جس معاملے کو یہ کیمپین کہہ رہے ہیں وہ اصل میں کوئی منظم کیمپین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی 2-4 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہوں۔ لوگ ٹویٹس کس قسم کے کر رہے ہیں اور لوگ فوج سے سوالات کیا کر رہے ہیں؟ لوگ جب ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ یہ فوج ہمارا فخر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوج کبھی تقسیم نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری مضبوط ہو، ہماری فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے۔ لیکن یہی لوگ پھر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ہماری سلامتی کی ضامن ہے یہ فوج، ہماری توقع یہ تھی کہ جب پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، حکومت پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو یہ فوج اس وقت اپنا کردار ادا کرتی یا کم سے کم اب اپنا کردار ادا کرے نئے الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا کیا سٹیٹمنٹ آیا تھا؟ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ذرا غور سے دوبارہ سے اگر وہ پڑھ لیں، دوبارہ سن لیں تو جنرل بابر افتخار صاحب کو تھوڑا سا شاید مزید کلیئرٹی ہو جائے گی یا شاید ہو سکتا ہے ان کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ یہ بات کی تھی خان صاحب نے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے میرا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ہونا فوج کا ہے، فوج کا مضبوط رہنا۔ اور یہ خان صاحب نے کب سٹیٹمنٹ دیا؟ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جب خان صاحب اقتدار میں تھے اس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ خان صاحب کو اقتدار سے رخصت کیا جا چکا تھا۔ خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف سازش کا راستہ نہیں روکا۔ خان صاحب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ میری حکومت گرانے کی سازش میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب اس بات میں بہت کلیئر تھے کہ ہماری فوج کا مضبوط ہونا، مضبوط رہنا، متحد رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور کیا شاندار الفاظ انہوں نے بولے کہ میری جان، میری زندگی اس ملک کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ہمارا فوج کا مستحکم رہنا ضروری ہے۔ اور یہی ہر پاکستانی کی آواز ہے۔ کسی کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے، کسی کی زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی اس ملک کی سلامتی جو ہے وہ قیمتی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی منظم کیمپین نہیں چل رہی، کوئی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف کیمپین نہیں چلا سکتا۔ یہ وہ پاکستانی ہاشمی صاحب کہ جب میاں نواز شریف اس فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جنرل باجوہ کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، فوجی قیادت کے ساتھ، اور کوئی بھی آرمی چیف ہوتا، صرف جنرل باجوہ کی بات نہیں کر رہے، وہ اگر آرمی چیف ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی یہ لوگ اتنی ہی محبت سے، اتنے جذبے کے ساتھ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق اب کہا جا رہا ہے کہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ تو ان کے متعلق ان کو تو تانے دیے جاتے تھے کہ آپ 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے ہیں۔ ان کو تو نون لیگ کے لوگ تانے دیتے تھے کہ 5th جنریشن وار جو کہ جنرل آصف غفور نے ایک اصطلاح بتائی تھی، اس کے یہ مجاہد بن گئے ہیں اور فوج کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو نون لیگ تانے دیتی تھی۔
تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے محافظ تھے. یہ سارے پاکستانی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہو نہ ہو, یہ تو ہمیشہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. تو کوئی منظم کیمپین نہیں چل رہی فوج کے خلاف. لوگ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ملک انتشار کا شکار ہو گیا. یہ امپورٹڈ حکومت نے 2 مہینے کے اندر اس ملک کو دیوالیہ کرنے کے یہ قریب لے گئے ہیں. 60 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, سٹاک ایکسچینج کولیپس ہو گئی. آپ دیکھ لیں کہ 2 مہینے کے اندر کیا حال ہو گیا. تو اس پوری صورتحال میں آپ کا چونکہ انفلوئنس ہے سیاست میں, آپ خود مانتے بھی ہیں, تو لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں. راج صاحب بالکل اگلے الیکشن کی بات تو ہو رہی ہے. اب یہ بیان جو ان کا یہاں پہ نہیں رکا, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ایک خواہش کا اظہار کیا گیا ہے موجودہ آرمی چیف کی طرف سے, سابق آرمی چیف کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ پرویز مشرف کی صحت خراب ہے, لیڈرشپ کا موقف ہے کہ انہیں واپس آنا چاہیے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس میں باتیں کہی گئی, اور کیا ہے میں تفصیلات رکھتا ہوں, پھر اس پہ جو سیاسی پس منظر ہے اس پر ضرور ہم روشنی ڈالیں گے کہ پرویز مشرف کی صحت بہت زیادہ خراب ہے, اللہ انہیں صحت دے. لیڈرشپ کا موقف ہے کہ پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے, اور پرویز مشرف کی واپسی کا فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے. اب وائس آف امریکہ کی خبر, کل وینٹیلیٹر پر تھے, ایسی خبریں بھی آئی جس کو انہوں نے کہا کہ نہیں وینٹیلیٹر پہ نہیں, لیکن بہت زیادہ بیمار ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو آخری, یا کہنا چاہیے کہ اگلے جو آئندہ کے ایام ہیں وہ پاکستان میں گزاریں. اور پھر اس کے اوپر ایک باقاعدہ رابطہ بھی کیا گیا, اور پھر آرمی چیف نے بھی رابطہ کیا, اور پھر جو خرچہ ہوگا وہ پاک آرمی اٹھائے گی, اور پھر ایک پیغام دینے کی, شاید یہ میری اسیسمنٹ ہے, آپ اسے ایگری کرتے ہیں, ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا انسٹیٹیوشن کا یہ فیصلہ ہے. چونکہ جب آرمی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑتے, اکیلا نہیں چھوڑتے, یاد رکھنا ہوگا غداری کا مقدمہ, فیصلے پاکستان سے 2016 میں وہ چلے گئے تھے, واپس نہیں آئے. نون لیگ کا موقع پھر یہ رہا کہ ووٹ کو عزت دو, اور ہمیشہ سے غداری کا مقدمہ نون لیگ نے اپنے ہر بیان کے اندر, اپنی ہر سٹیٹمنٹ میں, ہر پولیٹیکل جو وہ پلیج کرتے رہے عوام کے سامنے جا کر, مشرف کا نام بطور انہوں نے غداری ہی قوم کے سامنے رکھا. راج صاحب اب کیسے مان گئے, کہاں برف پگھلی ہے, اب نون لیگ کو کیا کہا گیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا آرمی کو کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مشرف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور انسٹیٹیوشن ساتھ کھڑا ہوگا, ایک اس کا پہلو یہ, اس پر روشنی ڈالیں. اور پھر جو سیاسی پہلو ہے, نون لیگ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے, کرتی بھی ہے نہیں کرتی؟ دیکھیں عاشور صاحب, اس پہ 2 قسم کے آرگومنٹس ہیں, اور دونوں آرگومنٹس میں وزن ہے. ایک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ چونکہ اب یہ ایک انسانی جان کا معاملہ ہے اور پرویز مشرف شدید علالت کا شکار ہیں, اب وہ کوئی سوشلی بھی ایکٹیو نہیں ہے, پولیٹیکلی بھی ایکٹیو نہیں ہے, کوئی ان کی سیاسی سرگرمی نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں جو انسانی ہمدردی کا پہلو ہے, اس کے تحت اگر وہ پاکستان آئیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور جو ماضی ہو گیا ہے اس کو, ماضی کے واقعات کو دفن کر دینا چاہیے. یہ ایک آرگومنٹ ہے. بہت سے لوگ اس آرگومنٹ کو بائے کرتے ہیں کہ لیٹس موو فارورڈ اور پچھلی چیز کو آپ بھول جائیں, کیونکہ ایک انسانی ہمدردی کے ناطے, اور چونکہ وہ فوج کے چیف بھی رہے ہیں تو فوج کی ایک محبت تو ان کے ساتھ ہوگی, فوج کی ایک عقیدت تو ان کے ساتھ ہوگی. لیکن دوسرا آرگومنٹ جو کہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اور اس میں بھی وزن ہے, وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں اور عدالتوں نے کہا کہ انہوں نے آئین توڑا, آئین شکنی کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف انسانی صحت کے معاملے پر یا صرف اس بات پر کہ اب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ تمام معاملات اگنور نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے ڈکٹیٹرز کو ان کی موت کے بعد بھی سزائیں سنائی گئی ہیں. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں, بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ڈکٹیٹرز کی حالت بہت تشویشناک تھی, بہت خراب تھی, لیکن ان کی سزائیں, یعنی عملی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو جو طبی علاج معالجے کی سہولتیں تو فراہم کی گئیں, لیکن ان کو جو سزائیں دی گئی تھی وہ ختم نہیں کی گئیں, وہ علامتی طور پر برقرار تھیں. تو ایک تو یہ آرگومنٹ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس آرگومنٹ کے اندر بھی وزن ہے. لیکن اس میں جو ہاشمی صاحب نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا. کئی مرتبہ ہم نے آپ کو بتایا ویورز کو
کہ نون لیگ کو جو بیانیہ سوٹ کرتا ہے یہ وہی بیانیہ 1 منٹ نہیں لگاتے وہ بیانیہ اپنا لیتے ہیں. مریم نواز کا ایک ٹویٹ اس وقت وائرل ہے اور مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب پرویز مشرف باہر چلے گئے تھے اور اس کے بعد علیل بھی ہو گئے تھے ان کے جانے کے کئی سال کے بعد. تو مریم نواز نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بیماری کا ایک بہانہ ہے. اب چونکہ مشرف واپس نہیں آ سکتا, اس طرح کے الفاظ تھے ان کے ٹویٹ میں, تو یہ بیماری کا بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ایک دن ہم ان کو واپس لائیں گے اور جو عدالت نے ان کے متعلق فیصلہ دیا تھا, جو خصوصی ایک عدالت بنی تھی, اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے. اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کو پھانسی دی جائے اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے کہ چوک کے اندر جو اسلام آباد کا مشہور چوک ہے ڈی چوک, یہاں پر ان کو پھانسی دی جائے. تو مریم نواز تو اس وقت اس فیصلے پر عمل درآمد کے حق میں تھیں. اب چونکہ زمانہ بدل گیا, موسم بدل گیا, تو اس لیے مریم نواز کی وہ ٹویٹ تو وائرل ہے, لیکن میاں نواز شریف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرویز مشرف کے پاکستان آنے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور میں حکومت سے کہہ رہا ہوں, یعنی آپ نااہل ہیں, آپ یہاں سے مفرور ہیں, آپ اشتہاری ہیں عدالت کی جانب سے, آپ پاکستان واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن کنگ میکر کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ پرویز مشرف کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. آپ کی کیا جرت ہے؟ یہ فیصلہ تو آرمی نے کرنا ہے. آپ کی تو اس وقت بھی کوئی جرت نہیں تھی جب آرمی کی وجہ سے وہ باہر چلے گئے تھے. آپ نے تو اپنی جانب سے راستہ روکنے کی اس وقت کوشش کی, لیکن آرمی نے ان کو باہر بھجوا دیا. تو ابھی بھی آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں. صرف سٹیٹمنٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس کو ہم خوش کر لیں. ان کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر جو سپاہی ہیں, جو آفیسرز ہیں, ان کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ شریف خاندان کے خلاف ہے, مریم نواز کے خلاف ہے. وہ ان تقریروں کو نہیں بھولے جو یہ شریف خاندان فوج کو بدنام کرنے کے لیے, فوج کو تنہا کرنے کے لیے کرتا رہا ہے. تو اب فوج کی ہمدردی تھوڑی سی سمیٹنے کے لیے کہ کسی طریقے سے کوئی پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہو جائے, تو یہ ایک عیاری کا جال بچھایا گیا ہے. لیکن فوج کے جو اندرونی لوگ ہیں وہ شریف خاندان کی عیاریوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال اب چونکہ پرویز مشرف کی علالت کے متعلق کافی ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کافی تشویشناک ہے, تو اگر ان کو واپس لایا جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ پھر ایک اسٹیٹ کا فیصلہ ہوگا, ریاست کا فیصلہ ہوگا. اس میں مریم نواز یا میاں نواز شریف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. راج صاحب, یہ سب کچھ ہوا اور پھر ایک ٹویٹ بھی جاری کیا گیا ہے, یعنی اس کا ریئیکشن بھی آنا تھا. جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے لوگوں کو جواب دینا ہے. سوال ہو رہا ہے کہ کہاں گیا یہ بیانیہ. اور پھر آپ نے جیسا کہا کہ مریم نواز بھی اب سوچتی ہوں گی کہ ہم نے تو اسے پہلے کہا تھا کہ بالکل یہ سزا ہونی چاہیے, اب ہم کیا کریں. نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں ٹویٹ میں کہ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے. ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے گی. یہ انہوں نے اس پورے عمل کو انڈورس کر دیا ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی کر رہے تھے. اور پھر یہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, یہ اس کا کیا بنے گا؟ لندن کا ہاشمی صاحب آپ نے ذکر کیا ہے, تو لندن سے ڈیلی میل کے متعلق کیا خبر آئی ہے؟ شہباز شریف کا جو کیس تھا سنا وہاں بھی بڑی کوئی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس خبر کے متعلق ہمارے ویورز کو اور ہمیں بتائیں. راج صاحب, لندن از آلویز ویری امپورٹنٹ. جب سے نواز شریف صاحب یہاں پر آئے ہیں, حکومت ہو کابینہ ہو سب یہیں پہ اب سب کچھ ہوگا. لیکن یہ جو کیس ہے نا شہباز شریف کا, یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید دب جائے گا. علی عمران کا کیس دب جائے گا, سلمان شہباز کا کیس دب جائے گا, ان کے خاندان کے لوگوں کے جن کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے تھے شاید دب جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر شہباز شریف یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح چیلنج کیا گیا لو میں نے آج کیس کر دیا. پھر دنیا کے مہنگی لائرز فرمز کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ہائر کیا گیا, اور پھر مننگ ہیئرنگ ہوتی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ واقعی عدالت نے کہا کہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور اس کا ثبوت دینا چاہیے. اور پھر 3 سے 4 ہیئرنگز ہوئی ہیں, دفعہ ایکسٹینشن مانگی گئی ڈیلی میل کی طرف سے رائے صاحب, اور پھر آخر کار ڈیفینس فائل کر دیا گیا. عدالت نے کہا تھا کہ اگر یہ واقعی الزام ٹھیک ہے تو آپ ثبوت لے کر آئیں کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان نے واقعی منی لانڈرنگ کی, اکاؤنٹس یوز ہوئے, کیش بوائز کا استعمال ہوا, پاکستان میں اکاؤنٹس استعمال ہوئے, لندن برمنگھم کی ایک فرم کو استعمال کیا گیا. تو رائے صاحب 3 سے 4 ایکسٹینشن میں ڈیلی میل آن سنڈے ڈیوڈ روز نے اور ان کے وکلا نے عدالت میں اپنا ڈیفینس فائل کر دیا. اب ڈیفینس فائل ہونے کے بعد
اس کا جواب دینا تھا شہباز شریف کے وکیلوں نے، اس کا جواب دینا تھا علی عمران کے وکیلوں نے، لیکن وہ جواب رائے صاحب 23 مئی کو آنا تھا، آج تک نہیں آیا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک دوبارہ ایکسٹینشن مانگ لی گئی ہے۔ اور انٹرسٹنگ فیکٹ رائے صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ ہوگا کیا اگر جو بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں اس کیس کے اندر اور جن کا واقعی لینا دینا اس کے ساتھ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مزید ایکسٹینشن مانگیں گے عدالت سے، جو کام انہوں نے پاکستان میں کیا نا وہ یہاں پہ بھی ہوگا، اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشنز لی جائیں گی کہ ہمیں مزید وقت چاہیے۔ اسی طرح جس طرح ڈیلی میل نے کہا کہ پاکستان میں کرونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، ہم اپنے ایویڈنس اکٹھے نہیں کر سکتے، اور جب مزید ایکسٹینشن مانگی جائے گی، ٹائم بائی کیا جائے گا، تو مزید یہ لوگ بتا رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ جو بالکل جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے رائے صاحب یہ ہوگا کہ پاکستان میں ان کی حکومت الیکشن جانا ہے نہیں جانا اس کا فیصلہ، اور پھر اگر یہ باقاعدہ طور پر ایک آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہی انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے، تو پھر عین ممکن ہے کہ شہباز شریف کو، علی عمران کو، ان کے وکلا کو جو ہے کوئی نیگوشیشنز کرتے ہیں اور پیسے دینے پڑیں ڈیلی میل کے وکلا کو، ڈیلی میل کو، جو ان کا ابھی تک خرچہ آیا، تو یہ ایک بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہوگی۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اب ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی گئی ہیں شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے اور شہباز شریف کی طرف سے، چونکہ رائے صاحب جو انہیں چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا۔ کیس چلا برطانیہ کے اندر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے، وہ کاغذوں میں سرخرو ہوئے ہیں لیکن فیصلہ ابھی آنا جو ہے وہ باقی ہے، اور 23 اگست کی تاریخ ہے عدالت کی طرف سے کہ 23 اگست کو جواب دیا جائے ان ثبوتوں کا جو عدالت میں پیش ہوئے۔ اور رائے صاحب انٹرسٹنگ بات ہمارے ویورز کے لیے، اگر شہباز شریف کی طرف سے جواب آیا تو پھر ٹرائل ہوگا۔ ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کو یہاں پر آ کر عدالت کے سامنے اپنی گواہی دینی پڑے گی۔ اب یہ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پر آتے ہیں یا پھر اپنی حکومت کے جانے کے بعد آتے ہیں، تو یہ وہ فیکٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ٹائم جو ہے وہ بائی کیا جا رہا ہے۔ ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ کل انشاءاللہ جو سیاسی محرکات ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو جڑے ہوئے تھے، جو انہوں نے کہا مشرف صاحب کو جانا چاہیے، اس پر ہم کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔